السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. کھچڑی سی پکی ہے، کھلبلی سی مچی ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا. واہ. اس کے بعد بھی آپ مجھے داد دیں گے جب میں آپ سے سوال کروں گی. اچھا. میچ چل رہا ہے نا ایک، آپ کو پتہ ہے پاکستان کرکٹ والا. ہاں کرکٹ والا میچ چل رہا ہے، تو ایک میچ ادھر بھی لگ گیا ہے. وہ کیا ہے؟ اچھا، نومبر کے مہینے میں میچز ہونا نا، ایکٹیویٹی لگی رہتی ہے ہمیشہ. آپ کم ہی بات کریں نومبر کی تو بہتر ہوگا. پچھلے ہفتے ہم نے چاند چڑھایا تھا. چاند کا بتایا تھا. اب چاند چڑھنے جا رہا ہے، لیکن چاند 14ویں کے بعد چڑھے گا، یعنی 14 نومبر کے بعد اس کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. سیدھا آتی ہوں 27ویں آئینی ترمیم. اگست کے مہینے میں اسحاق ڈار صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب انکار کر رہے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے. کوئی زیادہ مہینے نہیں گزرے اور 27ویں ترمیم آ گئی. ہم نے پچھلے ہفتے ہلکی سی منہ دکھائی کرائی تھی اس کی، کیونکہ بلی میاؤں میاؤں کر رہی تھی، تھیلے سے باہر نہیں آئی تھی. اب آ رہی ہے تھیلے سے باہر، لیکن کیا وہ ایگزیکٹ وہی بلی ہے یا شیر ہے یا اس کے بجائے کچھ اور ہے؟ اب آپ بتائیں گے. ہمیں تو آپ سے امید ہے کہ آپ ہمیں چڑیا کی خبر دیں یا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کس کے لیے آ رہی ہے. تو فیصل وابڈا صاحب نے اس کے کچھ اشارے دیے ہیں. کیا آپ بھی ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ کچھ عرصے غائب تھی اسکرین سے، ایسے لگ رہا تھا ٹریننگ پہ گئے ہوئے ہیں، اب آئے ہیں تو بتا رہے ہیں، ہمیں پتہ دے رہے ہیں. اچھا، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے پیس آف کیک ہے، تو یہ باقی جماعتیں کیوں غش کھا رہی ہیں پھر؟ 26ویں آئینی ترمیم آئی عدلیہ کے لیے، یہ کس کو کنٹرول کرنے کے لیے آ رہی ہے؟ نہیں، جو چیزیں رہ گئی تھی 26 میں وہ 27 میں آ رہی ہیں، جو 27 میں رہ جائیں گی وہ 28 میں آ جائیں گی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، فیصل واوڈا بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. انہیں پتہ کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا، اور میں آپ کو بتاؤں سبھی کو پتہ کیا ہونے جا رہا ہے. افسوس اس بات کا کہ جو اصلی چیز ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا. سب لوگ لگے ہوئے ہیں جی 240 کیا ہے، 243 کیا ہے، 17th امینڈمنٹ کیا ہے، 27th کیا ہے، ججز کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. مطلب ہے کہ لگے ہوئے ہیں آئین کے اوپر ڈسکشن. جی ٹھیک. بلاول بھٹو نے جو بتا دیا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اب وہ سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پہلے یہ حکومت کہتی رہی کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی، ضرورت نہیں ہے، ملک ٹھیک چل رہا ہے. پھر اب کہہ رہے ہیں آ رہی ہے. جی. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ڈسکشن ہوگی اس کے اوپر، خفیہ نہیں رکھا جائے گا، کمیٹی میں جائیں گی. یہ بات کسی سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کرنی. جیسے 26ویں آخری وقت پہ 4 ڈرافٹ کا کوئی ادھر کا گھوم رہا تھا، کوئی ادھر کا گھوم رہا تھا، سارا میڈیا پاگل ہوا تھا کہ کون سا ڈرافٹ صحیح ہے اور کون سا نہیں ہے. مولانا کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ دکھایا، کچھ اور کرنے جا رہے. یہ ساری ڈس انفارمیشن چلے گی، سارے میڈیا کو اور عوام کو پاگل کیا جائے گا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. دراصل کسی کو نہیں بتائیں گے کیا ہونے جا رہا ہے. آخری دن ٹھا کر کے امینڈمنٹ آ جائے گی اور ٹھا کر کے پاس ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اور ہم لے کے بیٹھے ہوں گے کہ یار اس میں تو یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. اور یہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ایوان میں مشق کیوں کرنے کی ضرورت ہے کہ ووٹس چاہیے؟ یہ دیکھیے، یہ سب ڈرامہ ہے. کوئی ووٹس کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، سب کچھ ہو جائے گا. تو اگر ایسا کرنا تھا تو ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلاول بھٹو تو ایسا دکھائی دے رہا ہے جیسے وہ پبلک میں لانا چاہتے تھے وہ معاملہ جو پہلے کلوز تو لے آئے ہیں نا پبلک میں، شور پڑ گیا ہے نا، باتیں شروع ہو گئی ہیں نا. ایک دم جیسے حکومت کا جی کوشش تھی کہ چپ کر کے کر دیں گے، ایک دم لائیں گے اور کر دیں گے. بلاول نے باہر نکال دیا تو ڈیبیٹ اسی لیے تو شروع ہو گئی. تو پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. پیپلز پارٹی اس میں سے کچھ چیزیں جو نہیں چاہتی. حکمران طبقہ جس میں پیپلز پارٹی کا بھی حصہ ہے، نون لیگ کا بھی حصہ ہے، اور لوگوں کا بھی حصہ ہے، سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ہم نے کرنے جانا ہے اور وہ ہوگا. اس کے بعد یہ سب یہی رہیں گے اپنی اپنی جگہ پر، سب اپنی اپنی جگہ پہ، جیسے کہتے ہیں نا پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. اچھا جی. اور اب میرے سے کیا سننا چاہتی ہیں؟ ہاں، لیکن آپ نے کینال کے معاملے پہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگا ہے، تو 18ویں ترمیم کے معاملے پر کیا پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں 2-3 چیزیں ہونے جا رہی ہیں. پھر میں موٹی بات کرتا ہوں. میں یہ آرٹیکل فلانا اور آرٹیکل فلانا اور ان کی طرف مت جائیں. وہ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے، جب ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا. اچھا، مقصد کیا ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کیسے بھول جائیں، وہ ہو جائے گا. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ فیصلے ہو گئے ہیں. اچھا. 2-3 قسم کے. ایک یہ کہ جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں وہ نہیں چلتی. سیاسی جماعتیں ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں. جو پاور میں ہیں وہ 30 سال سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، وہ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں. اسی لیے الزام لگتا ہے 47 فارم کا. اور جو باہر ہے وہ جب پاور میں تھی تو
وہ بھی 47 فارم بھی تھی ایک قسم کی, ایسے ہی ہے نا, بالکل ویسے ہی آئے تھے. تو وہ بھی جب آ گئے تو وہ بھی ڈکٹیٹر بن گئے, اب یہ بھی آ گئے ہیں, یہ بھی ڈکٹیٹر ہیں. تو اچھا یہ حقیقت ہے, سب چاہتے ہیں ڈیموکریسی, مگر ایکچولی ڈیموکریسی, ان کا یہ موقف ہے کہ ڈیموکریسی چلتی نہیں ہے. اور اب میں آپ سے یہ کہنے والا ہوں کہ عوام کے دلوں میں بھی یہ ایک خدشہ ہے کہ شاید ڈیموکریسی چلتی نہیں ہے, کیونکہ جب بھی جمہوریت کی فارم میں آئی ہے تو اس نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا. اب اگر تو ڈیلیور جمہوریت نے کیا ہوتا عائشہ, تو یہاں غربت نہ ہوتی, یہاں ملازمتیں ملتی لوگوں کو, یہاں مہنگائی نہ ہوتی, یہاں گھر ملتے لوگوں کو, روٹی کپڑا مکان ملتا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر یہاں تو وہ IMF کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, غربت بڑھ رہی ہے, انڈیٹڈنس بڑھ رہی ہے, اور ہم دن بدن گرتے جا رہے ہیں. تو اگر یہ صورتحال ہے تو یہ ڈیموکریسی نے کیا ڈیلیور کیا ہے یہاں, سوائے یہ کہ الیکشنز جو ہیں, جو کہ ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ فیئر ہوتے ہیں, وہ بھی اب انفیئر الیکشنز ہونے شروع ہو گئے ہیں. ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس بڑی امپورٹنٹ ہے, مگر لائرز موومنٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کیا انڈیپینڈنس تھی اور کیا تھا, وہ کہاں سے چلے اور کہاں آج کھڑے ہوئے ہیں. اس میں کس کی غلطی ہے؟ جوڈیشل انڈیپینڈنس کہاں گیا؟ اسی طریقے کے ساتھ سیاسی جماعتوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, نہ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو شاید اتنی مایوسی نہ ہوتی ان لوگوں کے خلاف. اور اگر سرمایہ دار طبقے نے کچھ دیا ہوتا اور سارا کچھ ہضم نہ کر لیا ہوتا تو شاید یہاں سرمایہ داری بھی چل جاتی. وہ سرمایہ داری نہیں چلتی, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہی نہیں ہو رہا, سارا کچھ تو کھا جاتے ہیں. اپنے لیے امپورٹ پالیسی بنائی ہوئی ہے, اپنے لیے ایکسپورٹ پالیسی بنائی ہوئی ہے, اور دن بدن قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. یہی ہے نا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس صورتحال میں آج کل کے زمانے میں پاکستان کے اندر کس انسٹیٹیوشن کی تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے؟ کون ہے بتائیں آپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نہ بتائیں پھنس جائیں گے آپ. میں طریقے سے بتاؤں گا. میں بھی سوچ رہی تھی میں کیا لفظ لاؤں. نہیں کچھ نہیں. دیکھیے پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ 10 سال فوج رہتی ہے, کیا کرتی ہے. پھر سیاستدان آ گئے, وہ بھی 10 سال رہنے لگے, پھر وہ کیا کرنے لگے. پھر یہ کہ مل جل کے آگے ہائیبریڈ رجیم جس کو ہم کہتے ہیں, اس نے کیا کیا, سارے فارغ ہو گئے ہیں اور عوام دن بدن بدل ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک, اب کیا ہوا؟ ایک جنگ ہو گئی چھوٹی سی انڈیا کے ساتھ ایک جنگ ہو گئی. اس جنگ میں پاکستان کی افواج اور افواج کی لیڈرشپ جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ گئی. انہوں نے جو کارستانی دکھائی دنیا نے تک مان لی کہ نہیں مان لی. بالکل, امریکہ تک. میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ اتنا ہائی ان کا ریپوٹیشن بن چکی ہے پاکستان کی افواج کی اور ان کی لیڈرشپ کی کہ پاکستانی حیران ہو گئے کہ ایک ہی ہوا ہے. انڈیا تو بڑھ گیا ویسے ہی واقعی, اور ساری دنیا نے تسلیم کر لی ہے. غیر معمولی کام ہے. تو یہ غیر معمولی کام میں صرف ایک انسٹیٹیوشن پاکستان کی جو ہے اس کو مانا جا رہا ہے اب. اور پاکستان کی عوام جو کہ عمران خان کی وجہ سے ایک احتجاج موڈ میں تھی اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ, وہ بھی اس کے دوران سارے چپ کر کے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. ایسے ہی ہے نا. ایسا ہی ہے. تو یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ تو نہیں ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو یہ اب الٹا ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ اب پاکستان کی انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے حق میں ہو گیا ہے. حق میں ہوا آفٹر سو لانگ. پرویز مشرف صاحب کے بعد تو مخالفت اور زیادہ آسمان پہ تھی. تو اب یہ سچویشن ہے جہاں کے باقی ساری انسٹیٹیوشنز, بیوروکریسی ڈسکریڈٹ ہو چکی, ڈسکریڈٹڈ, سرمایہ دار ڈسکریڈٹڈ, سیاسی جماعتیں ڈسکریڈٹ, ریلیجس پارٹیز ڈسکریڈٹڈ. وہ جو تھا نا ایک زمانے میں کہ مذہب کو استعمال کرنا لیجٹمیسی کے لیے, وہ بھی فرق ہے. اب مولانا بیچارے وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں, جماعت اسلامی وہیں کی وہیں پھنسی ہوئی ہے, کوئی بڑھ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ادھر ادھر کی سیاسی جماعتیں ہیں جو باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اور گڑبڑ کرتی ہیں, ان کی ٹھاپے لگ گئی ہیں ان کو, اور کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے لیے. تو وہ جو تھا نا پرانے زمانے میں کہ مذہب کو استعمال کیا جائے, وہ بھی ختم ہو رہا ہے. بیکاز لوگوں نے دیکھ لیا یہ مذہبی جماعتیں جو ہیں یہ ڈیلیور تو کر کچھ نہیں سکتی, یہ تو باتیں کرتی ہیں کہ ڈیلیور تو کچھ نہیں کر سکتی. سو آئی تھنک واٹ ہیز ہیپنڈ از اے جنرل ڈسلوژنمنٹ اس چیز کے اوپر جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے دن بدن جمہوریت صرف ایک الیکشن رہ گئی تھی. آہستہ آہستہ ساری انسٹیٹیوشنز ڈسکریڈٹ ہونی شروع ہو گئی تھی. ایک رہ گیا یہ تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے اور وہ فیئر ہونے چاہیے. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہوا کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے. لاسٹ فیئر الیکشن 2013 کا تھا, اس کے بعد سارے الیکشن جو ہیں ایسے ہی ہیں.
تو وہ بھی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. الیکشن کمیشن فارغ ہو چکی ہے, کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. اچھا ٹھیک, تو اب رہ کیا گیا ہے؟ آپ بتائیں, کوئی چیز رہ گئی ہے؟ صرف ایک انسٹیٹیوشن رہ گئی ہے, اب وہ آسمان پہ ہے, نیریٹو بدل گیا ہے, اور ان کی کارکردگی اس ایریا میں جہاں وہ ماہر ہیں انہوں نے پروف کر دیا. اچھا, اور پھر دنیا نے امریکہ سے لے کر مڈل ایسٹ کی ممالک نے سب نے تسلیم کر لیا. اب یہ مڈل ایسٹ اور مسلم ممالک اور امریکہ بڑے اہم رول ادا کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی میں اور پالیٹکس میں, تو اس لیے ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اچھا. اور ان کی جب اہمیت بڑھی ہے تو ملٹری کی بھی اہمیت بڑھ گئی ہے. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کی آئین کو تبدیل کیا جائے گا تاکہ جو حقیقت ہے اس کو وہ ریفلیکٹ کرے, ایک آئیڈیل سچویشن کو ریفلیکٹ نہ کرے. جب سے یہ آئین بنی ہے پہلے دن سے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک جو آیا ہے اس نے کوشش کی ہے کہ اس آئین کو جمہوری لیس اینڈ لیس ڈیموکریٹک بنایا جائے. یہ بڑی ڈیموکریٹک آئین تھی, مگر بھٹو صاحب نے بھی امینڈمنٹس کی اس کو اپنے پاور کو بڑھانے کے لیے اور اس کی ڈیموکریٹک پروویژنس کو کم کرنے کے لیے, اور جو آیا اس کے بعد اس نے یہ کیا ہے. ایک اس میں صرف اگزامپل ہے جبکہ ایسے نہیں ہوا, وہ تھا 13ویں امینڈمنٹ جو کہ نواز شریف صاحب نے کی تھی کہ پریزیڈنٹ کے پاور ٹو ڈسمس گورنمنٹ, مگر انہوں نے اپنے لیے لے لیے وہ سارے پاورز, اور وہ اس پاورز اپنے اوپر لے لیے انسٹیڈ آف انسٹیٹیوشنلائزنگ دیم. تو وہ بھی ایک جمہوری سٹیپ نہیں تھا. اور پھر جو 18th امینڈمنٹ کو آصف زرداری صاحب لے کے آئے, اس میں انہوں نے اپنا پاور کم کر کے اور پروونشل پاورز کو زیادہ بڑھا دیا, فیڈریشن کو زیادہ پاورز دے دی, اور امید یہ تھی کہ شاید وہ سلسلہ کاروبار چل جائے. اچھا, مگر آپ نے دیکھا وہ بھی نہیں چل رہا, وہ بھی نہیں چل رہا. پروونسز تو ساتھ آتی نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ادھر جا رہی ہے, پروونسز ادھر جا رہے ہیں, اور آپس میں کانفرنٹیشنز چل رہی ہیں. اچھا, تو اور انسٹیڈ آف یونائٹڈ فیڈرل پارٹیز وہ پروونشل ریجنل پارٹیز بننی شروع ہو گئی. سو آئی تھنک یہ ایکسپیریمنٹ ود ڈیموکریسی جو ہے نا یہ فیل ہو چکا ہے جہاں. اچھا, اس کے اب نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ایک ایک کر کے ہمارے جو پلرز آف ڈیموکریسی تھی وہ گرتے جا رہے ہیں, اور وہ ان کو گرایا نہیں جا رہا, وہ خود گر رہے ہیں. وہ خود چاہتے تو کھڑے ہو سکتے تھے, مگر ہر ایک نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری ہیں, انکلوڈنگ دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ انکلوڈنگ دا جوڈیشری. تو اس لیے آج یہ رونا کہ جی آئین کو یہ ہونے جا رہا ہے, آئین کو وہ ہونے جا رہا ہے, کون کرنے جا رہا ہے؟ یہ پارلیمنٹیرینز ہی کریں گے نا. لیکن پیپلز پارٹی بھی کرے گی. اچھا جی, کرے گی. ریورس کیسے کرے گی, اس پہ یو ٹرن کیسے لے گی؟ کوئی نہیں, وہ یو ٹرن کے لیے سکھانے والے بڑے لوگ ہیں, سکھانے کے لیے کہ یو ٹرن. ان کو بیسکلی پیپلز پارٹی کو کوئی فکر نہیں ہے جمہوریت کا. اچھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہ مسلم لیگ کو ہے نہ پی ٹی آئی کو ہے. اچھا, کسی کو جمہوریت سے, جمہوریت ان کے لیے بولا ہمیں کیا ملے گا, عوام کو یا ملک کو کیا ملے گا وہ اس کے اوپر نہیں ہے. میں آج کھل کے بات کر رہا ہوں آپ سے, میں وہ بندہ ہوں جس نے ساری عمر اس جمہوریت کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی, مگر ہر موقع پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ سب سے پہلے کلہاڑی مارنے والے وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اچھا, اب آئیے آپ کہ پیپلز پارٹی صرف کس چیز کے اوپر تھوڑی سی اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جو پیسے سندھ کو ملتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے وہ کم ہو جائیں گے. وہ کم ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں جو سیاسی حکومتیں اس قسم کی کرتی ہیں, جو لیکیجز ہوتے ہیں اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی. تو اس کے اوپر لڑائی ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو امینڈ نہ کرنا پڑے, اس کے اندر کوئی گنجائش نکال لی جائے اسی ایوارڈ کے اندر کہ پاکستان کے ڈیفنس کے لیے پیسے جو ہیں وہ پروونسز بھی کنٹریبیوٹ کریں. دیکھیے ڈیفنس جو ہے وہ تو ایک نیشنل ریکوائرمنٹ ہے نا. اب پہلے پتہ لگ گیا ہمیں کہ اب ڈیفنس کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے, بیکاز اب انڈیا سر پہ بیٹھا ہے, افغانستان ادھر سے بیٹھا ہے, جنگ کی صورت چھڑ سکتی ہے کسی وقت, ایسے ہی ہے. تو پیسے تو ڈیفنس کے لیے چاہیے نا. وہ امن کا زمانہ ختم ہو گیا ہے, اب ٹیررزم بھی آ گئی ہے, بارڈر انفلٹریشن بھی آ گئی ہے, اور نریندر مودی بیٹھا ہے اور اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھا رہا ہے, اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کو بھی اب ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھانے پڑیں گے, اور اس کے اوپر اب اتفاق ہو گیا ہے. سارا ملک کہتا ہے ہاں 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 بالکل بالکل, ہماری دلیر فوج نے یہ کیا, اگر نہ ہوتا تو آج یہ ہو جاتا, دے ان کو پیسے, یہ لڑیں گے, اسی لیے تو رکھا ہے ہم نے ان کو. وہ جو سارا وقت ہم چیختے تھے کہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھ گیا ہے, سوشل ایکسپینڈیچر نہیں بڑھا, اب ہم سب چپ ہیں. کیوں؟ ڈیفنس کرنی ہے جی, ڈیفنس کرنی ہے. مئی کے بعد ہاں چینج آف مائنڈ, اب کسی وقت انڈیا اٹیک کر سکتا ہے تو کرنی ہے نا, تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟
تو پیسے آئیں گے پروونسز سے، کیونکہ ڈیفنس جو پاکستان کا ہے نا صرف اسلام آباد کا تو نہیں ہے نا، تو اب وہ یہ کہیں گے آپ سے کہ راستہ نکالیں گے آپ کے لیے کہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں اور وہ پیسے بھی آپ اپنے بجٹ میں سے آپ ڈیفنس کے لیے پیسے دیں. اب وہ ایسے پکڑتے ہیں، یہ ایسے پکڑتے ہیں، یہ ایسے پکڑتے ہیں، وہ پکڑا جانا ہے اور وہ ہوگا. اچھا اب وہ 500 ارب روپیہ ہوگا یا 1000 ارب روپیہ ہوگا یا 1500 ارب روپیہ ہوگا، دیٹ از اپ ٹو کہ یہ کتنا پہلی سٹیج پہ لیتے ہیں، اگلے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، مگر کوئی نہ کوئی فارمولہ نکل آئے گا اور اس کے اوپر مور لگ جائے گی. اچھا یہ ہونے جا رہا ہے. اب آپ مجھے پوچھئے کیسے ہوگا، میں کہتا ہوں چھوڑ دیں، ادھر نہ جائیں کیسے ہوگا، توجہ دیں کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ کیوں ہونے جا رہا ہے، یہ توجہ دیں. آپ کیوں ہونے جا رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، بیکاز ساری انسٹیٹیوشنز فیل ہو چکی ہیں اور ہم سول سوسائٹی والے لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے رہے ہیں اور یہ کرتے رہے، وہ وی آر آل کرپٹ، وی آر آل کمپرومائزڈ، اور اس لیے وی کی ناٹ پٹ اپ اے ریزسٹنس. یہ ہماری سچویشن ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے وہ تو سیاستدان یہ دیتے ہیں نا کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا، لیکن جو سچویشن آپ نے بتائی اس سے ایسے دکھائی دیتا ہے. یہ کیسے نہیں چلنے دیا؟ دیکھیے بات یہ ہے، چلنے والے ہوں تو چل جاتے ہیں نا. یہ کیا بات ہوئی چلنے نہیں دیا گیا؟ مجھے آپ بتائیں عمران خان کو چلنے نہیں دیا؟ عمران خان کو چلنے کیا دیا؟ چلایا گیا کہ آپ جو چاہو کر لو. کیا کیا خان نے؟ کچھ نہیں کیا. وہ کہتے تھے مجھے کام کرنے نہیں دیا جاتا تھا، اپنا استدلال ہے، لیکن کام نہیں کرنے، کیا کام نہیں کرنے دیا؟ وہ یہی سر چاہتے تھے سارے جو رہ گئے باہر سب کو جیل میں ڈال دیں، یہ نہیں کرنے دیا. باقی تو یار سارا کچھ تم نے کر لیا تھا. آپ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، وی ہیو بین بیٹریڈ بائی آور پولیٹیشینز اینڈ بائی آور ڈیموکریٹس. خواہ وہ ججز ہوں، خواہ وہ بیوروکریٹس ہوں، خواہ وہ میڈیا میں ہوں، خواہ وہ سیاسی جماعتوں میں ہوں. They have all betrayed the cause of democracy. اچھا ایک طرف تو یہ ہے سب کچھ اور یہ ہونے جا رہا ہے، اور آپ جب ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کیا کیا چیزیں امینڈ ہو گئی ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ رہ ہی کچھ نہیں گیا، سارے کمپرومائزڈ ہیں. ٹھیک. اچھا اب اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ فوکس آن یہ جمہوریت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ابھی پاکستان کی حالت تو میں نے آپ کو بتا دی. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ صرف پاکستان کی سچویشن نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، جس کے لیے ہم علم بردار رہے، جھنڈا لے کے پھرتے رہے، لڑائی جھگڑے کیے، لائرز موومنٹس کی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کیے، یہ کیا وہ کیا، کیا نہیں کیا، اسٹرگل کی. ساری دنیا میں یہ جمہوری اسٹرگل گر رہی ہے، فارغ ہو رہی ہے. میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کتنی فارغ ہو چکی ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیوں فارغ ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ پچھلے سال یہ ایک رپورٹ نکلی ہے، اس سال 2025 میں، اس کا نام ہے وی ڈیموکریسی رپورٹ 2025. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 25 سال میں جمہوریت کو کاٹ دیا گیا ہے دنیا میں گلوبلی، ٹرمپڈ. مطلب ہے کہ ترپ چال چل کے کٹ ہو گئی ہے. میں آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے صرف ہم نہیں ہیں، سب جگہ پہ یہی ہو رہا ہے، ڈومینو ایفیکٹ، ریٹریٹ ہو رہی ہے جمہوریت. دنیا میں اس وقت وہ کہتے ہیں لبرل اور الیکٹرل ڈیموکریسی 88 ملکوں میں ہے آؤٹ آف 200. اچھا الیکٹرل ڈیموکریسی جہاں کم از کم الیکشنز ہوتے ہیں، وہ ریگڈ ہوں یا نہ ہوں، الیکشنز ہوتے ہیں، یا لبرل ڈیموکریسی مطلب ہے کہ سرمایہ دار والوں کی ڈیموکریسی، وہ 88 کنٹریز میں ہے. مگر 91 جو ہیں کنٹریز میں جمہوریت نہیں ہے، وہ سسٹم بند ہے، اور وہاں نہ الیکشن ٹھیک ہوتے ہیں، نہ وہاں کوئی جمہوری ڈالتے ہیں، وہاں ایک قسم کی آٹوکریسی ہے، ڈکٹیٹرشپس ہے. اوکے. اور یہ پورا پچھلے سال سے ریورسل ہو گیا ہے. پچھلے سال ایک 91 ڈیموکریسیز تھیں اور 88 آٹوکریسیز تھیں. اب 88 ڈیموکریسیز اور 91 آٹوکریسیز. مگر یہ تو پچھلے سال اور آج سال کی بات ہے نا. تھوڑا سا اور لانگ ٹرم دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے. 2024 میں 29 ڈیموکریسیز تھیں، جو جسے آپ لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں. کوئی نان لبرل ڈیموکریسی بھی ہوتی ہیں جو ہائیبریڈ جیسے کہتے ہیں. صرف لبرل ڈیموکریسیز جو تھیں وہ 29 تھیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اب 50 سال میں، پچھلے 50 سال میں اتنی کم ہو گئی ہیں یہ کہ صرف 12% دنیا کی جو آبادی ہے وہ جمہوریت کے اندر رہتی ہے. کتنی؟ صرف 12%. آؤٹ آف 100. 50 سال میں یہ گر گئی ہے، 12% پہ آ گئی ہے. another words کہ ہر 3 بندے 4 بندوں میں سے 75% دنیا کی پاپولیشن جو ہے وہ جمہوریت میں نہیں رہتی.
72%. اب میں آپ کو اور تھوڑے سے فگرز دیتا ہوں اور یہ پھر میں بعد میں بتاؤں گا یہ کیوں ہو رہا ہے. جی 2004 میں 13% دنیا کی آبادی تھی جو کہ ان ملکوں میں رہتی تھی جو جمہوریت کی طرف بڑھ رہے تھے. اچھا. اب 6% ہے صرف. اب صرف 6% رہ گئے ہیں جو کہ بڑھ رہے ہیں, باقی سب گر رہے ہیں. انٹرسٹ ڈکلائن. 2004 میں 51% میجورٹی لوگوں کی تھی جو کہ کسی نہ کسی جمہوریت میں رہتے تھے. اب 24 میں صرف 28% رہ گئے ہیں. 2004 میں 12 ملک تھے ایسے جو کہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھ رہے تھے. 2024 میں 45 ملک ایسے ہیں جو کہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. 2004 میں آزادی, فریڈم آف سپیچ, بات کرنے کی آزادی, 29 ملک ایسے تھے جہاں آزادی تھی. اچھا. اب صرف 8 رہ گئے ہیں. الیکشنز 2004 میں 10 ایسے ملک تھے جہاں الیکشنز تھوڑے گر رہے تھے, ادروائز ٹھیک تھے. 2024 میں 25 ایسے ملک ہیں جہاں الیکشنز بھی گر رہے ہیں. یہ 2004 اور 2024 کا یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آئیے آپ تھوڑا سا میں آپ کو اور بڑے انٹرسٹنگ فگرز دیتا ہوں. ایک اور رپورٹ آئی ہے, اس کا نام ہے گلوبل اسٹیٹ آف ڈیموکریسی رپورٹ. 173 کنٹریز, 173 ملکوں کو اسیس کیا گیا. اس میں سے 54% میں جمہوریت کہیں نہ کہیں گری ہے. اچھا. ٹھیک. یہاں تک انڈیکیٹرز آف ڈیموکریسی ہے کہ جمہوریت کے کیا پوائنٹس ہیں. الیکشنز ہیں, یہ ہے فریڈم آف سپیچ ہے, جوڈیشری ہے, ان کا کیا حال رہا, اس کی بھی آپ دیکھ لیں ڈکلائن کیسے گلوبلی, صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی. 2024 میں 74 نیشنل الیکشنز تھے جہاں کریڈیبلٹی گری, مطلب ایک کویشچنز رکھے کہ یہ صحیح ہوئے ہیں یہ غلط ہوئے ہیں. اس طریقے کے ساتھ جمہوریت کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر ٹرسٹ جو ہے وہ گر گیا. اسی قسم کی سارے اسٹیٹسٹکس ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن, اسی طریقے کے ساتھ وہ ہے آپ کے جوڈیشری کا حال کیا ہوا ہے آل اوور ورلڈ. اور ساتھ ہی میں انڈیا ہے. انڈیا کے اندر بھی الیکشنز جو ہیں وہاں بھی اب ریگنگ کے ایشوز شروع ہو گئے ہیں, اور وہاں بھی جمہوریت از آن اے ریٹریٹ. وہاں کی جوڈیشری کے پاس ٹیک اوے کر دیے, وہاں کی بھی جوڈیشری کے اوپر بھی ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں, وہاں کے الیکشنز کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں, وہاں کی نریندر مودی کی پریس فریڈم کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں. آل اوور دا ورلڈ یہ ہو رہا ہے, اور ڈیلیوری نہیں دے رہی. ایک طرف یہ گر رہے ہیں اور دوسری طرف ڈیلیوری نہیں دے رہی. کہیں بھی ان ملکوں کے اندر اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف عوام وہ نہیں بڑھے, سبھی گر ہی رہے ہیں. اچھا, تو اب یہ اب اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں. اچھا, تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس صورتحال میں آپ کیا سمجھیں گے کہ یہاں کیا ہوگا. یہاں بھی وہی ہو رہا ہے نا, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, لوگ تکلیف میں ہیں. آپ ان کو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ جمہوریت, ہم الیکشن بھی اب تو صاف نہیں رہے, ہم جس کو لاتے ہیں وہ بھی نہیں ہمارے, اگر آ بھی جائیں تو ہمارا کام نہیں کرتے. تو اس لیے اب جو رومانس جو ہے دنیا کا وہ کدھر جا رہا ہے. ڈیموکریسی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے, امریکہ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے, یورپ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. کدھر جا رہا ہے, شفٹ ہو رہا ہے اپوزٹ سائڈ. چائنا ایک ایسا ملک ہے جہاں جمہوریت جسے کلاسیکل جمہوریت کہتے ہیں وہ نہیں ہے. وہاں اور قسم کی جمہوریت ہے, لوکل گورنمنٹ ہے اور نیشنل لیول کے اوپر بالکل ڈکٹیٹرشپ ہے. اور انہوں نے کیا ہے, انہوں نے غربت ختم کر دی چائنا کے اندر. انہوں نے عوام کو انوالو کر لیا ان دی اپ لفٹ آف دی انٹائر کنٹری, ویلفیئر کر کے انہوں نے کام کر دیا. تو انہوں نے اپنا جو چائنیز ماڈل ہے نا وہ کامیاب ہو گیا ہے. اب سب دنیا میں ڈکٹیٹرشپ جہاں بڑھ رہی ہیں وہ سب چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں عوام کے لیے کچھ کرنا ہے. انہوں نے کیسے عوام کے لیے کیا, اور اگر یہ جمہوری طریقے استعمال کیے تو اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا, امیروں کے لیے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو اب چائنا از دا نیو ماڈل, اور ایوری بڈی از لوکنگ ایٹ چائنا کہ چائنا کے اندر لوکل گورنمنٹ کیسے ہے, چائنا کے اندر کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے, سوشلسٹ سسٹم کس طریقے سے چلتا ہے, الیکشنز کیسے ہوتے ہیں, ون پارٹی سسٹم ہے تو کیسے چلتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو. یہ سارے انگریڈینٹس اسے سپر پاور کیسے بنا رہے ہیں, ایمرجنگ سپر پاور. تو آئی تھنک یہ دنیا ایک اس طرف جا رہی ہے اور ہم بھی اس کا حصہ ہیں. تو اب ہم یہ فکر مند ہیں جی آئین کے اندر یہ ہونے جا رہا ہے, اور آئین کے اندر ساری ذمہ داری تو ہماری اپنی ہے, ہم یہاں تک لے آئے ہیں, مگر ہم اکیلے نہیں ہیں, ساری دنیا میں ہم جیسے لوگ یہی کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک بڑا پرسپیکٹیو, بڑی پکچر دے دی کہ ایک لہر ہے جو پوری دنیا جس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے, اور پاکستان میں آنے والی تبدیلیاں بھی اسی کا مظہر. تو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو
کانسٹیٹیوشنلی اس پارلیمنٹ کے مور کے ساتھ چلائے گی. تو سٹ صاحب کیا آپ مانے یا نہ مانے ایسے ہی ہوگا. کیا اس سے سیاسی اور کیا وہ عوام کو دے سکیں گے؟ یہ سوال. چلے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو چینجز ہیں یہ ویلفیئر کے لیے اور انہی مقاصد کے لیے لائی جا رہی ہیں جن کا ذکر سیٹھی صاحب نے کیا. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سٹ صاحب جس لہر کا آپ نے ذکر کیا ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ سپر پاور کا جو شہر ہے نیو یارک سٹی، وہاں بالکل ہی الگ ہوا چل رہی ہے اور اسی ہوا نے زہران ممدانی کو الیکٹ کر لیا بیسیکلی. جو شہر نیو یارک کیپٹلسٹ کا شہر کہا جاتا ہے، وہاں سے زہران ممدانی کی انپریسیڈنٹڈ جیت، یہ کس طرح ممکن ہوئی اتنی مخالفت کے باوجود؟ دیکھیے یہ صحیح نہیں ہے کہ جی کہ یہ ٹرمپ کا شہر ہے. ٹرمپ ریپبلکن ہے. نیو یارک تو ہمیشہ ڈیموکریٹک ووٹ ملا ہے وہاں تو ریپبلکنز کو نہیں ملتا وہاں ووٹ. ڈیموکریٹک سٹی. ایسٹرن کوسٹ جو ہے نا امریکہ کا، وہاں سب ڈیموکریٹس ہیں موسٹلی. سینٹرل امریکہ جو ہے اور سدرن امریکہ جو ہے وہاں ریپبلکنز کی میجورٹی ہوتی ہے. نیو یارک ہیز آلویز بین اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. اچھا اب آئیے آپ کہ کیا ہوا اس دفعہ. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ اب نیو یارک کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا دوں. نیو یارک نے اگر کوئی پرسیپٹیو فورکاسٹر ہوتے تو وہ سمجھ آتے کہ سارا امریکہ کے اندر اب ایک تبدیلی آ رہی ہے. میں نے اپنے 1-2 پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یہ آخری ریپبلکن گورنمنٹ ہے. اب اگلے 8-10 سال 14-12 سال ریپبلکنز کو اب نہیں ملنی گورنمنٹ. جی یہ آپ نے ذکر کیا. میں نے ذکر کیا ہوا ہے. یہ لاسٹ ہے اور اس کے بھی بڑے کچھ اسپیشل ریزنز تھے کہ وہ ہو گیا ہے کیونکہ ڈیموکریٹس نے کوئی اچھا کینڈیڈیٹ پٹ اپ نہیں کیا اور خود ڈیوائیڈڈ تھے اور جس کینڈیڈیٹ کو پٹ اپ کرنا چاہیے تھا اس کو نہیں کیا. اس نے آ کے اس دفعہ ممدانی کو سپورٹ کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو سوشلسٹ ایشو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بڑی ڈیموگرافک چینجز آئے ہیں اور نیو یارک سٹی سب سے زیادہ تبدیلی آئی ہے وہاں اور ایک قسم کی تبدیلی جو کہ ایک ٹرینڈ بن رہا ہے. نیو یارک کی جو پاپولیشن ہے وہ کوئی 8.5 ملین کے قریب ہے نیو یارک سٹی کی، ناٹ اسٹیٹ. سٹی اور اسٹیٹ پہ فرق ہے. اسٹیٹ گورنر ڈیموکریٹک ہے مگر سٹی جو ہے وہاں اب ممدانی کا میئر بنا ہے. اچھا میئر نیو یارک کے آج ہی بتا رہے تھے ہمارے دوست کہ نیو یارک اسٹیٹ کا بہت بڑا بجٹ ہے، نیو یارک سٹی کا جو وہ از بگر دین پاکستان. آپ خود ہی سوچ لیں کتنی سرمایہ دار کی کیپٹلسٹ. وال اسٹریٹ ہے نا وہاں ساری کیپٹلزم وہی ہے، اسٹاک ایکسچینج وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. اچھا اس میں سے نیو یارک سٹی میں سے 8.5 ملین کے قریب پاپولیشن ہے. اس میں سے جو جوئش پاپولیشن ہے وہ کوئی 1.2 ملین ہے. تو آپ سمجھیں کہ 8.5 ملین میں سے 1.25 ملین جو ہے وہ جوئش پاپولیشن اور 14-15% وہاں کی جوئش پاپولیشن. اچھا اب جو ڈیموگرافک پروفائل ہے 18 سے لے کے 34 سال کی عمر تک کے جو لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، 27%. ہیوج نمبر. اور یہ جو ساری سوئنگ ہو رہی ہے یہ 2 جگہ پہ ہو رہی ہے. ایک یہ جو ینگ لوگ ہیں یہ سوئنگ کیے ہیں اور یہ باہر نکلے ہیں. ہائیسٹ ٹرن آؤٹ ان 50 ایئرس. انہوں نے 1960 کے بعد یہ اب پہلی دفعہ یہ باہر زیادہ لوگ نکلے ہیں. انہوں نے فیل کیا ہے. تو جین زی یعنی جین زی اور ملینیم دونوں ملا کے، ملینیم اینڈ جین زیز. ہاں اور 27%. دیٹس اے بگ چنک. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں ینگ لوگ جو ہے میجورٹی میں ہیں 60-65%. تو دس از وائی اٹس چینجنگ. لائف ان امریکہ ان دا ایسٹرن سی بورڈ از چینجنگ. اور یہ جو سٹی ہے یہ امیگرنٹس کی سٹی ہے. سب سے پہلے امیگرنٹس جو امریکہ آئے تھے وہ ایسٹرن کوسٹ پہ آئے تھے اور مینہٹن پہ آئے تھے. سو امانگسٹ دیم از مینہٹن، باقی بھی ایسٹرن کوسٹ پہ جو اسٹیٹس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیز پیپل پلیڈ اے ویری سگنیفیکنٹ رول. اچھا ان میں سے یہ کہتے ہیں یہ امیگرنٹس کی سٹی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اور ممدانی نے اس بات کو ایمفسائز کیا ہے کہ یہ امیگرنٹس کی سٹی ہے، یہ سرمایہ داروں کی نہیں ہے، یہ امیگرنٹس ہیں. امیگرنٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو غربت سے بھاگ کے کہیں اور اپنا فیوچر بنانے کے لیے آتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں. اور ان کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے اسی لیے کیونکہ بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں، وہی بناتے ہیں ملک جہاں جاتے ہیں. ٹھیک، کیونکہ وہ
محنت سے کام کرتے ہیں اور اپنی یوٹیلیٹی اپنی ثابت کرتے ہیں وہاں پر اور حصہ ڈالتے ہیں اس ملک کی ترقی میں. تو میرا خیال ہے کہ اس ساری الیکشن میں ممدانی نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ نیو یارکرز جو ہیں ان کا بھی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ گر رہا ہے. رینٹس بڑھ رہے ہیں, کھانا مہنگا ہو گیا ہے, تنخواہیں بڑھ نہیں رہی ہیں, ٹریول مہنگا ہو گیا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات, صرف یہ لوور کلاس کی بات نہیں ہو رہی, نیو یارک کے اندر ایک بڑی سبسٹینشل مڈل کلاس بھی ہے, اور وہ مڈل کلاس کے ساتھ بھی زیادہ تر یہ پروفیشنل لوگ ہیں جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. رینٹ اینڈ گروسریز اینڈ چائلڈ کیئر, کیونکہ یہ بہت مہنگا ہو گیا, اور اس کے لیے کوئی بھی جو بھی وہاں آیا ہے لوکل گورنمنٹ, انہوں نے کوئی سہولتیں نہیں کی. تو اس نے ایک لوکل ایشو لے کے اس نے سمجھ لیا ہاتھ نبس کہ یہاں ینگ لوگ کیا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں مسلمان ہوں, وہ اسلامو فوبک نہیں دیکھ رہے, انہیں فرق نہیں پڑتا کہ میں اینٹی اسرائیل ہوں یا نہیں ہوں, انہیں ان چیزوں سے نہیں ہے. ایک دوسرا یہ کہ وہ اپنی شہر کی دیکھنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ, اور اپنی ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اور تیسری بات جس کی طرف امریکن میڈیا توجہ نہیں دے رہا اور جان کے نہیں دے رہا, وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور جوئش لابی کا جو انفلوئنس ہے آل اکراس امریکہ بٹ اسپیشلی ان دی اسٹیٹس, وہ کم ہو گیا. یہ جو اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا نا, یہ بوڑھے لوگ سینٹرل امریکہ میں وہاں تک خبریں نہیں جاتی, مگر یہ جو سارے علاقے ہیں ایسٹرن سی بورڈ کے اور ادھر کیلیفورنیا اور اس قسم کی جگہ پہ, یہاں لوگ آر ویری سیوی, انٹرنیٹ چلتا ہے, لوگ دنیا دیکھ رہے ہیں, اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں جینوسائیڈ ہوئی ہے. اس کا بہت بڑا فرق پڑا ہے. یہ ایک قسم کا ریولٹ ہے اگینسٹ دی امریکن اسٹیبلشمنٹ جو جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہی ہے, اور ریپبلکن پارٹی جو سپورٹ کر رہی ہے. ڈیموکریٹس, اسٹیبلشمنٹ ڈیموکریٹس, وہ سپورٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک ممدانی ہیز پلیڈ آن دا رائٹ وکٹ, اینڈ آئی تھنک دیٹ از وائی ہی ہیز بین سپورٹڈ. باقی باتیں ادھر کی ادھر کی بہت ہیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ 30% کے قریب یہودی ووٹ بھی ان کو ملا ہے, بجائے اس کے مطلب کہ یہ اگینسٹ جا رہے تھے. بیکاز یہودی ووٹ ملا ہے بیکاز آف جینوسائیڈ اینڈ اویئرنیس بھی جو آئی جس طرح سے آئی. تو ٹھیک ہے, زہران ممدانی کی کامیابی غیر معمولی ہے, اور پوری دنیا میں اس پر ڈسکشنز کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے للکارا ان طبقات کو جو ہمیشہ سے طاقتور سمجھے جاتے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب ہو گئے. تو کیا چل بھی پائیں گے؟ بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے عزائم اپنی جگہ, اگر ہم دیکھیں 1 سال پہلے تک زہران ممدانی کو کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن اب نہ صرف زہران ممدانی بلکہ ان کا خاندان بھی ڈسکس ہو رہا ہے, بلکہ آپ کے ساتھ ان کی تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں. کیا کنیکشن ہے یہ؟ میرا کنیکشن کیا ہے یا میری فیملی کا کنیکشن کیا ہے؟ دیکھیے 2001-2 میں ڈیلی ٹائمز کا مدیر تھا. ہم نے ایک نیا اخبار لانچ کیا تھا سلمان تحصیل صاحب کے ساتھ. تو اس سلسلے میں ہم نے سوچا کہ اس کو لانچ کرنے کے لیے, اس کو پاپولر کرنے کے لیے کوئی دنیا سے ورلڈ فیمس لوگ بلانے چاہیے تاکہ یہاں سیمینارز کروائے جائیں. تو پہلا سیمینار میں نے نوم چومسکی کروایا تھا لاہور شہر میں, ورلڈ کا سب سے بڑا لیفٹسٹ فلاسفر. وہ آئے اور پیکڈ ہالز تھے. اس کے بعد میں نے لانچ ہم نے کیا اروندھتی رائے کے ساتھ, جو بوکر پرائز ونر ہے, ٹھیک, ان کے ساتھ بھی لاہور, اسلام آباد, وہاں سب جگہ پہ کیا ہم نے. پھر نوم چومسکی کو بلایا, اور تیسرے سال ہم نے میرا نائر کو بلایا. کیا زمانہ تھا. میرا نائر جو تھی وہ ایک انڈین فلم میکر ہے, شی از میرڈ ٹو اے مسلم, اور ان کا بیٹا ہے زوران, اور یہ رہتے ہیں نیو یارک میں. ہماری ان سے ملاقات ہوئی نیو یارک کے اندر اس زمانے میں, کیونکہ ممدانی صاحب جو ہیں ہی از اے لیفٹسٹ اینڈ انٹلیکچوئل, اور کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. اور ہمارے دوست تھے ڈاکٹر اقبال احمد, انہوں نے میرا تعارف کروایا تھا ان کے ساتھ جب میں نیو یارک جاتا تھا. تو واقفیت ہو گئی. پھر پتہ چلا کہ میرا نائر جو ہے وہ فلمیں بناتی ہیں, اور زبردست قسم کے سب کانٹیننٹل کلچرز کے اوپر فلمیں بناتی ہیں. بڑی بہادر خاتون ہے, بولڈ اینڈ بہادر. ہاں, بولڈ اینڈ بہادر, بولڈ اینڈ بیوٹیفل. تو ان کو دعوت دی ہم نے, یہاں آئی وہ. پھر ایک شام وہ اور ممدانی صاحب اور زوران, اس وقت 10-11 سال کا تھا, یہ ہمارے ہاں کھانا تھا, وہاں بھی آئے. اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ فریدہ خانم سے ملاقات ہو جائے. تو پھر ہم نے فریدہ خانم میڈم کو دعوت دی, وہ ہمارے گھر آئیں, اور یہ پھر ہم وہاں ایک محفل ہوئی شام, ایک سجی شام. تو وہاں یہ سب میرا نائر بھی, زوران بھی, اور ممدانی صاحب بھی, اور ہم نے پھر ان کی خاطر مدارت کی, ان کو ہوسٹ کیا. اور میرا نائر اپنی والدہ کو بھی لے آئی تھی ساتھ.
تو اس طریقے سے تعلقات پھر بنے ہی نہیں. اس کے بعد میری اور بھی دوستی ہو گئی ود ممدانی صاحب. ان کی 2 کتابیں ہیں, ایک ہے گڈ مسلم بیڈ مسلم, جو کہ انہوں نے یہ جو سارا ویسٹرن میڈیا نا کہ کوئی اچھے مسلمان بھی ہوتے ہیں اور برے مسلمان بھی ہوتے ہیں, انہوں نے اس کے خلاف یہ بات لکھی کہ یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے, اچھے مسلمان برے مسلمان یہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں ہمیں مارنے کے لیے. تو وہ کتاب میں نے یہاں شائع کی. اس کے بعد ان کی اب لیٹسٹ کتاب آئی ہے کلونیل سیٹلرزم کے اوپر, کہ یہ اسرائیل کہ کس قسم کی سیٹلر کالونیز بناتے ہیں اور پھر ہم ضبط کر لیتے ہیں زمینیں. تو ہی از اے ویری پروگریسو رائٹر اینڈ وہ کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہیں. تو وہ اس طریقے کے ساتھ. پھر میرے بیٹا علی سیٹھی جو ہے وہ بھی زوران سے تھوڑا سا بڑا ہے, بھی میرا نائر کے ساتھ کافی واقعیت ہے. اور میرا نائر نے یہاں ایک فلم بھی بنائی ہے, اس فلم کا نام تھا ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ. ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی اردو کا ترجمہ کر دیں, فنڈامنٹلسٹ تو آپ کو پتہ ہے اسلام سے وہ نکالتے ہیں متذبذب بنیاد پرست. تو وہ ایک کتاب لکھی تھی. وہ کس نے کتاب لکھی تھی؟ ہمارے ایک بہت زبردست رائٹر ہے محسن حامد صاحب, ان کی کتاب ہے دی ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ. اس کے اوپر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی, تو وہ لاہور بھی آئی تھی. تو اس لیے بڑی دوستی ہے محسن حامد کی فیملی کی, ہماری اور اس فیملی کی. And that's how we know زوران. مختلف ڈومینز کنیکٹڈ ہیں. مختلف ڈومینز. تو ابھی پچھلے سال ہم گئے تھے تو وہاں بھی ملاقات ہوئی زوران کے ساتھ and so on. تو بہت ہی اچھا بچہ ہے. اس زمانے میں بھی جب یہ 10-11 سال کا تھا تو اسے نالج کا بڑا شوق تھا. والد والدہ کی جو بھی میٹنگز ہوتی تھی بیٹھتا تھا, سنتا تھا, آبزرو کرتا تھا, سوال پوچھتا تھا, اور بہت ہی اچھی نیک طبیعت کا بچہ ہے اینڈ ویری بریو. اور وی آل فیل فار ہم. اور اس نے ایک کامیاب بہت زبردست قسم کا کام. میڈیا کیمپین جیسے چلائی وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھی. انہوں نے ناک آؤٹ کیا اپنے سے سینئر ایکسپیرینس پولیٹیشینس کو. یہی ان کی کامیابی کا بولتا ثبوت ہے. لیکن جو چیلنجز ہیں ان کے سامنے وہ بہت بڑے ہیں, اور اس کے بارے میں جو ان کے دعوے ہیں وہ بھی تقریباً ویسے ہی ہیں. امید وہ دلا چکے ہیں نیو یارک سٹی کے باسیوں کو. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے. اور بھی ہوں گے ذہن میں بہت سے سوال, تو نمبر ہے آپ کے سامنے, اس پہ بھیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.